السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین و سامعین آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، عافیت سے رکھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارے مہمان خاص حضرت حافظ حسین صاحب ہیں، جو پوگل جامع مسجد کے امام صاحب ہیں۔ حافظ صاحب سے معلوم کریں گے کہ حافظ صاحب کچھ وقت پہلے یہاں آئے تھے اپنی بچی کو لے کر، اور بچی کس طرح کی تکالیف میں تھی اور اب بچی کی طبیعت کیسی ہے، پوری تفصیل حافظ صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صاحب خیر و عافیت؟ جی الحمدللہ۔ اب صاحب آپ کی بچی کا کتنے وقت پہلے آج سے کیا مسئلہ تھا اور کس طرح کی تکلیف تھی، اور بچی کو لے کے آپ کہاں گئے تھے اور کیا مسائل پیش آئے تھے، ذرا تفصیل ہمارے ناظرین کو۔ 2 سال ہو گئے، لگ بھگ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے؟ شروع میں پیٹ میں درد ہوا تھا، پیٹ میں درد ہوا، اس کے بعد وہیں ڈاکٹروں کو دکھایا تو آرام نہیں ملا، پھر وہ بڑے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا، بھرتی کیا جی۔ وہاں پر بھی دکھایا بڑے ڈاکٹروں کو، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی رکھا، جانچیں وغیرہ سب کی، ایک بھی جانچ نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی جانچیں کی، سب نارمل آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد گھر آ گئے واپس۔ وہ ایڈمٹ اتنا رکھا ہاسپٹل؟ وہاں لگ بھگ 1 مہینہ رکھا، 1 مہینے تک وہیں رہے، یعنی 15 دن سرکاری میں اور 15 دن پرائیویٹ۔ سرکاری ہاسپٹل میں 15 دن اور 15 پرائیویٹ میں رہے۔ اس وقت تکلیف کس طرح کی، بچی کو کیا تکلیف ہو رہی؟ تکلیف پیٹ میں درد ہو رہا تھا، جیسے پیٹ کا علاج کریں، سونوگرافی کریں تو اس کے بعد پیٹ کا درد صحیح ہو جائے، اس کے بعد میں آنکھ کا درد، کبھی کان کا، کبھی گلے میں، پورے جسم کے اندر نئی بیماریاں آ رہی۔ اور آپ یہاں لے اس وقت تو بچی بول بھی نہیں رہی تھی اور اس وقت یعنی ہوش میں نہیں تھی بچی، ہوش میں نہیں تھی، تو یعنی 1.5 مہینہ 1 مہینہ بچی نے منہ کے اندر کچھ بھی نہیں لیا، کوئی دانہ نہیں کھایا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں لیا، صرف پانی کھا لیا، یعنی چارپائی کے اوپر پڑی رہتی تھی، بولنا اور کھانا پینا سب بند تھا، بولنا بالکل منع، سامنے یعنی نظر بھی نہیں ملا، دیکھتی نہیں تھی سامنے کسی کی۔ اور عالموں کے پاس بھی گئے، دکھایا۔ اچھا، عاملوں کے یہاں بھی گئے؟ جی، وہاں پر بھی 2 دن 3 دن فرق ملا، تو اس کے بعد پھر وہی دقت، وقت ہی راحت ہوئی، کچھ 2-4 دن پھر وہی کیفیت۔ اس کے بعد یعنی بہت پریشان ہوئے ہم۔ کتنا وقت لگا پورے بچے کی پریشانی کو لے کر آپ جو چل رہے تھے آنے سے؟ 2-3 مہینے 3 مہینے گھومتے رہے؟ 3 مہینے گھومتے رہے، بہت ساری جگہ یہاں دور بھی، دارالعلوم دیوبند بھی جا کے، دیوبند بھی گئی؟ 2 بار گئے وہاں، آرام نہیں ملا، آرام نہیں ملا جی۔ اس کے بعد پھر واپس آ گئے، پھر ہاسپٹل میں، یعنی بیماری اس کی ایسی ہوتی تھی، ایسے پتہ لگتا تھا ڈاکٹروں کی بیماری ہے، عاملوں والا لگ نہیں رہا کہ یہ ڈاکٹر یہاں کا ہی مسئلہ ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو نارمل جانچیں سب نارمل تھی؟ جانچیں نارمل۔ دوبارہ گئے تو کتنا وہاں روکنا پڑا، کیا ہوا اس وقت؟ دوبارہ گئے تو پہلے پیٹ والے کو دکھایا، اس نے پھر بھیج دیا دماغ والے پاس، بولا دماغ کی، پھر دماغ کی جانچیں وغیرہ کروائی، MRI وغیرہ سب نارمل آ رہی۔ اس کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہندال بول میں مدرشد صاحب ان کے پاس آپ جاؤ، پھر میں نے رابطہ کیا، یہیں سے پوچھا، میرے استاذ بھی ہیں باپ کے اندر، قاری عبدالرزاق صاحب جی، ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بولا جی ہے وہاں۔ پھر میں نے رابطہ کر کے یہاں آیا، یہاں بچی ایک دم یعنی بے ہوشی کی حالت میں، بے ہوش تھی جب یہاں لائے تھے؟ ہچکی وغیرہ آ رہی تھی، بار بار آنکھیں بڑی بڑی ایسے نکلتی، جیسے ہاتھوں سے نکلے گی۔ اب بچی بچنے والی، آپ تو اس بچی کو حالت کو دیکھ کے سمجھ گئے، آپ تو ڈاکٹر بھی کہنے لگے اب جی بچی بچے گی؟ گھر والے یعنی پورے پریشان ہو گئے، 1 مہینے سے کھانا پینا بھی بند تھا، یعنی بچنے کی امید نہیں تھی بالکل جی۔ یہاں آنے کے بعد دم کیا آپ نے، 11 دن کا کورس دیا، اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد تھوڑا راحت ملی، آرام ملا، پھر واپس آئے تو اس کے بعد ایک دم یعنی تیار ہو گئی، بچی تیار ہو گئی، کھانے پینے بھی لگ گئی، کھیلنے بھی لگ گئی، اپنا جو اسکول پڑھنا سب شروع کر، اسکول بھی جا رہی ہے۔ تو یہ کتنا، اس واقعے کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 سال ہو گیا۔ 2 سال کا دوبارہ وہ تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اچھا، پچھلے آپ کے جو 3 ماہ میں کتنا خرچ کل ہو گیا تھا اس بچی 3 ماہ کی؟ میں لگ بھگ 2 لاکھ اوپر ہو گیا، 3 مہینے میں 2 لاکھ کا خرچ ہو گیا تھا آپ کا۔ اور یہاں جو علاج چلا آپ کا؟ یہاں کچھ کرایہ بھاڑا لگا، تو الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے، قرآن مقدس کی برکت سے بچی کو اس طرح سے، یعنی بچی کی امید نہ تھی بچنے کی، اللہ نے قرآن مقدس کی برکت سے حافظ صاحب بچایا ہے۔ اس میں میرا کمال نہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ ناظرین و سامعین، حافظ صاحب کی باتیں آپ نے سنی۔ حافظ صاحب اپنی بچی کو لے کر آج سے 2 سال پہلے بہت پریشان تھے، بہت سارے مسائل تھے، بچی کی نئی رپورٹیں اور نئی جانچوں میں جو ہے نئی بیماریاں آ رہی، اور یہاں تک بچی آئے دن بیماری اور بڑھتی جا رہی تھی۔ میڈیکل کی رپورٹوں میں، جانچوں میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، کبھی تو بہت کچھ خطرناک بیماری، کبھی کچھ بھی نارمل جانچیں، تو اس طرح کے جو ہے چلتے ہوئے حافظ صاحب کی بچی آئے دن جو ہے بیماری اس کی بڑھتی جا رہی تھی، اور امید ہو گئی تھی، نا امید ہو گئے تھے حافظ صاحب، بچی کی بچنے کی امید مطلب جو ہے ختم ہو گئی تھی کہ اب بچی ہماری بچ نہیں پائے گی۔ جب یہاں لائے تھے تو حافظ صاحب جو ہے رونے جیسی کیفیت، اور بچی کو دیکھتے ہوئے بڑی تکلیف میں تھے۔ کہا کہ میں 2-3 لاکھ قرضدار، 2 لاکھ سے پلس قرضدار ہو چکا ہوں، اور عجیب سی خرچے ہو چکے ہیں، میں امام ہوں اور اتنے خرچے میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور بچی کی کیفیت بھی عجیب، کوئی سدھار نہیں ہے، 1 مہینے سے اس نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو ہم نے جو ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مانگ کر قرآن مقدس کا دم کیا، اور 11 دن کا کورس دے کر جب روانہ کیا، 11 دن کے بعد بچی چلنے پھرنے، کھانے پینے، کھیلنے کودنے، اسکول اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، اور کچھ ہی وقت علاج چلا، زیادہ لمبا بھی نہیں۔ اور
हाफिज साहब के। मैंने कहा बिल्कुल आप नो टेंशन रहें, आपका भाई आप मौजूद हैं, पूरी तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह ताला हम खिदमत करेंगे। आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, आप खर्चों और पैसों से बिल्कुल ना डरे। हाफिज साहब को किराया लगा, क्योंकि इमाम साहब की वैसे सैलरी आप हम देखते हैं कि 15,000 तो बहुत मुश्किल से, इतनी कम सैलरी में जब इतने बड़े मर्जों में, इतने बड़े मसलों में जब फंस जाता है इमाम, तो इसके ऊपर क्या बीतती है अल्लाह ही जाने। तो इसलिए जो है हमें जो है सही खिदमत करने की, सही रहनुमाई करने की अल्लाह तौफीक दें। और जो भी जो है मखलूक खुदा की खिदमत कुरान मुक़द्दस पर रियाजत करके करेगा, अल्लाह ताला के उससे भी इस तरह से फैज़ और इसी तरह बरकतें उससे भी हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही खिदमत करने की और सही रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। आमिलीन का भी जिक्र किया कि कहीं बहुत सारे आमिलीन की हमें जाना हुआ लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुक़द्दर यही थी, शिफा अल्लाह ने यही रखी, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।